سب سے پہلے خالق مالک رازق وہ کریم پروردگار جس نے ہمیں صرف خلق نہیں کیا بلکہ ہمیں رزق بھی عطا کیا اور ایسی ایسی نعمتیں عطا کی کہ ان کا شکر کرنا یا ان کو گننا ناممکن ہے۔ اس کی ہر نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں جتنا کہ وہ ذات لائق شکر ہے، اور درود بھیجتے ہیں محمد و آل محمد کی ازواج پر جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت کے لیے خلق کیا، اور یہ وہ عمل ہے جو اللہ خود بھی انجام دے رہا ہے، اس کے ملائکہ بھی انجام دے رہے ہیں، اور مومنوں کو بھی کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلوات علی محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، اللہ کی نعمتوں میں سے ایک دن آج کا دن بھی ہے، داہ العرض کا دن 25 ذی القعدہ، ایک وہ دن جس کے لیے یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی انعامات کی بارش اپنے بندوں پہ آج کے دن فراواں ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے راضی ہوتا ہے۔ آج کا دن اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو خانہ کعبہ سے جو ہے بچھانا شروع کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے آج کے دن کو یہ فضیلت بخشی ہے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ان 4 دنوں میں سے ایک دن ہے جن میں سے اگر تم روزہ رکھو گے تو گویا تم نے 70 سال کے روزے رکھے، اور فرمایا کہ جو آج کے دن ایک روزہ رکھے گا گویا 60 سال کی اس نے جو ہے عبادت سر انجام دی ہے۔ فرمایا کہ دن اور رات میں، یعنی آج کا دن اور رات کے اندر جو عبادت میں بسر کرے گا گویا اس نے 100 سال روزے رکھے اور 100 سال عبادت میں بسر کیے۔ یقیناً روزے کا وقت تو گزر گیا، لیکن ہمیں ان چیزوں کی طرف جو ہے وہ متوجہ رہنا چاہیے، اور آج سوشل میڈیا نے ان باتوں کو عیاں کر دیا، ہم تک یہ پیغام پہنچتا ہے۔ یقیناً آپ میں سے مومنین متوجہ ہوں گے اور روزے دار ہوں گے، اور پھر آج کے دن جو سب سے زیادہ اجر و ثواب اور سب سے زیادہ جس کی تاکید کی گئی ہے وہ ہے زیارت امام رضا علیہ السلام، صلی اللہ علیہ محمد وآلہ۔ یقیناً اس کا مطلب ہے کہ ابھی ہم اس شرف سے محروم نہیں رہے۔ یہ جو ہستیاں ہیں جن کی طرف سے رخ کر کے جھک کے صرف یوں بھی کر دیں تو سلام پہنچ جاتا ہے، اور کتنے خوش نصیب ہیں ہم لوگ کہ ہم وہ لوگ ہیں جو سلام کرتے ہیں، جو کہ ایک مستحب عمل ہے، اور ہمارا جواب محمد والے محمد دیتے ہیں، اور واجب ہے جواب دینا، اور امام کبھی جو ہے وہ واجب کا تارک نہیں ہوتا۔ تو یقیناً اپنی خوش نصیبی پہ ناز کریے کہ ہمیں یہ بھی حکم دیا کہ پاس آ کے زیارت کرو، سری کے پاس کھڑے ہو کے، تب بھی اجر و ثواب ہے۔ دور سے اس طرح جھک کے صرف ایسے کر دو مولا آپ پہ ہم پہ سلام، پھر بھی زیارت کا ثواب مل جائے گا۔ یقیناً خوش نصیب ہیں وہ افراد جو آج کے دن مشہد مقدس میں ہے، نہیں تو ہم سب کے دل وہیں دھڑکتے ہیں۔ خدا ہم سب کو توفیق دے کہ ہم باب الحوائج جناب علی بن موسیٰ رضا، جناب رسول خدا کے فرزند کی زیارت مشہد مقدس میں جا کے کر کے آئے۔ پروردگار کی یہ نعمتیں، اور پھر آج کا دن استغفار کا دن ہے، توبہ کیجئے، زیادہ سے زیادہ استغفار کیجئے، اور آج کے دن کے مختصر سے اعمال ہیں کہ 2 رکعت نماز ہے، وہ انشاءاللہ آپ نے پڑھی ہوگی، وائلہ پڑھ لیجئے گا۔ 2 رکعت ہے، پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 5 دفعہ سورہ شمس پڑھنی ہے، دونوں رکعت میں دیکھ کے پڑھ لیجئے، اگر نہیں آتی ہاں تو اجر و ثواب مل جائے گا۔ اور مختصر سی توبہ کی دعا ہے، میں کوشش کروں گا کہ نماز ظہر کے بعد آپ سب کی نیابت میں اس کو پڑھ دیا جائے تاکہ ہم اس اجر سے محروم نہ رہ جائیں۔ صلوات علی محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد۔ آج جو تاریخ کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو وہ دن ہے کہ جس دن وہ
رسول اللہ کے جد حضرت عبد المطلب علیہ السلام کی وفات کا دن ہے۔ وہ ہستی جنہوں نے اپنے کردار کے ساتھ عرب کے اندر اتنا نام پیدا کیا کہ ہاں ان کو سید البطحاء کہا گیا۔ اتنی عظیم شخصیت، اتنی معرفت خدا رکھنے والی بلند شخصیت کہ ہم احاطہ نہیں کر سکتے ہیں۔ یقیناً ہمارا ایمان، ہمارا اقرار، ہمارا وہ جو خدا کی معرفت کا جو درجہ انتہائی کم ہے، اور ادھر دیکھا جائے کہ کتنا بہترین عقیدہ اور کتنا بہترین ایمان ہے کہ ابراہیم لشکر لے کے کعبے کو ڈھانے کے لیے آتا ہے، اور یہ ابو طالب جو سردار مکہ ہے، اور ابراہیم چاہتا ہے کہ میں نے اتنے بڑے بڑے ہاتھی جو لے کے آیا ہوں، اتنا بڑا لشکر لے کے آیا ہوں۔ ایک پوری تاریخ ہے، انشاءاللہ کبھی عرض کروں گا کہ یہ لشکر صرف اسی لیے لے کے آیا تھا تاکہ روب سے جو ہے عرب والے کعبہ کو چھوڑ کے ان کے جو گرجا گھر ہے وہاں پہ عبادت کا رخ کرے۔ اور جب اس نے یہ تہیہ کر لیا تھا کعبے کو ڈھانا ہی ڈھانا ہے، تو اس نے سب سے پہلے کیا کیا، حضرت ابو طالب کے عبد المطلب کے اونٹ جو صحرا میں چر رہے تھے، جو کم نہیں تھے، یہ بہت بڑا ایک جو ہے الزام لگایا جاتا ہے اور بہت بڑی بات بغض میں کہی جاتی ہے کہ یہ گھرانہ فقیر تھا، ان کے پاس تو کھانے کے لالے پڑے ہوئے تھے۔ یہ سب ایسے ہی صرف ان کی عظمتوں کو گھٹانے کی باتیں ہیں، وَإِلَّا ان کا کردار اگر آپ دیکھیں تو ماشاءاللہ سارا مکہ ان کے در پہ آپ کو دکھائی دے گا۔ صلوات علی محمد وآل محمد۔ جناب عبد المطلب اونٹوں کو پکڑ لیا ابراہیم، ہاں کہا کہ ابھی سردار مکہ جو ہے وہ آئے گا، میرے آگے گڑ گڑائے گا، اپنے جانوں کی بھیک مانگے گا، اور اس کو ابھی غصہ ہوگا، وہ اپنے جانوروں کا تقاضا کرے گا۔ میں نے ایک نہیں مانا۔ پتہ چلا سردار عرب آ رہے ہیں جناب عبد المطلب، اور جیسے آگے آئے تو اس نے ان کو روکا اور اپنا رعب و دبدبہ جمانے کے لیے اپنا پورا پروٹوکول جو ہے وہ آمادہ کیا، اپنے آپ کو سجا کے بالکل ایسے جیسے ایک بادشاہ اور ایک ظالم بادشاہ کی کیفیت اس کے سامنے بنا کے جناب ابو طالب سے کہتا ہے، ہاں بولو کیا چاہتے ہو۔ کتنا کمال کا جواب دیا کہ اور تو کچھ نہیں چاہتا، تو نے میرے اونٹ جو ہیں وہ پکڑ لی۔ اب یہ ایک بادشاہ تھا اور جانتا تھا کہ یہ بادشاہ یا سردار جو ہے چھوٹی بات نہیں کرتے ہیں، بڑی بات کرتے ہیں، تقاضا بڑا ہونا چاہیے تھا۔ مجھے تو تھا کہ تو جو ہے میرے سامنے گڑ گڑائے گا، منت کرے گا، پیچھے میں نے کسی کو چھوڑا نہیں، رومتا ہوا مکہ تک پہنچ گیا ہوں، چھوڑنا تمہیں بھی نہیں ہے، تمہیں اپنے اونٹوں کی پڑی۔ یا ایمان و اعتقاد پروردگار پہ جناب ابو طالب کا ملاحظہ کیجئے۔ جناب ابو طالب نے کہا تھا انا رب الابل، میں اونٹوں کا مالک ہوں اور اس گھر کا مالک موجود ہے، میں میرے اونٹوں کو محافظت کروں گا، وہ اپنے گھر کی محافظت کرنا جانتا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا صلوات پڑھ محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل زنی گرامی۔ اب یہ خدا پہ دیکھیں اعتقاد۔ اب یہاں سے تو واپس چلے گئے، ابھی چاہیے تو یہ تھا کہ اپنے اونٹوں کو سنبھالتے اور سائڈ پہ نہ، ایک بہت بڑا جو ہے ایک تانا دے کے، ایک سبق دے کے آئے اور خدا کے اوپر اعتماد دکھا کے آئے۔ یہ صرف دکھانا زبانی کلامی نہیں تھا، بلکہ مکہ والوں کے پاس آ کے کہے کہ اس نے عملہ کرنے سے رکنا نہیں، تم لوگ مکہ چھوڑ کے چلے جاؤ۔ اور پھر کن کے اجداد ہیں؟ غیر فرار کے، علی کے جد ہے۔ عزیزان گرامی، سارا مکہ بھاگ گیا۔ اگر کوئی کھڑا ہے تو جناب عبد المطلب اور اولاد عبد المطلب کھڑی ہے۔
زن گرامی کعبے کی دیوار کو پکڑ کے اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں، اے پروردگار میں تو اونٹوں کا مالک تھا، میں تو وہ سنبھال کے لے آیا، اب تو اپنے گھر کی حفاظت فرما۔ یہاں ابھی دعا ختم نہ ہوئی تھی کہ جو ابراہا اپنی طاقت دکھانے کے لیے اس مخلوق کی سب سے بڑی جانور جو اس وقت موجود تھا اس ہاتھیوں کو لے کے آگے بڑھا تھا۔ اللہ اگر اپنی طاقت دکھاتا تو ہم جیسا ہوتا تو ہاتھیوں کے بدلے میں ہاتھی بھیجتا۔ اللہ نے اپنی عظمت کی جلالت کی جھلک دکھائی اور اپنی مخلوق میں سے وہ سب سے چھوٹا پرندہ اور اس کی چھوٹی سی چونچ اور اس چھوٹی سی چونچ میں بھی ایک چھوٹا سا کنکر بھیج کے ابرا کو نیست و نابود کیا۔ یہ عظمت ہے پروردگار کی تجلی۔ زن گرامی یہی ابو عبد المطلب، ان کی سیرت کو دیکھا جائے تو کتنے ایسے وہ احکام ابراہیمی تھے جن کو انہوں نے زندہ کی۔ آج جو حاجی کعبہ کے ساتھ طواف لگاتا ہے، ساتھ چکر لگاتا ہے، کسی نے تو ذہن میں آیا ہوگا اس کو 7 چکر کس نے مشخص کیے، تو اس شخصیت کا نام جناب عبد المطلب ہے۔ اور پھر یہ جو آب زمزم آپ پیتے ہیں، یہ کنواں بند کر دیا گیا تھا، اس کا نام و نشان ختم ہو گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جناب عبد المطلب کے سمے یہ کام لگایا اور خدمت ان سے لی، اور ایسی خدمت لی کہ بار بار جو ہے جناب عبد المطلب خواب میں دیکھتے ہیں کہ فلانی جگہ پہ کنواں ہے، میں کھود رہا ہوں، مجھے حکم دیا جا رہا ہے جا کے اس کو کھودو۔ قریش نے مخالفت کی، اور اس مخالفت میں تنہا یہ اس کی زد میں آ رہے تھے یا ان کا ایک فرزند حرب تھا، یہ تو نہ کھود رہے ہو، وہ ان کی مخالفت بڑھتی چلی جا رہی۔ یہاں پہ منت مانگی جناب عبد المطلب نے کہ اللہ تم مجھے 10 بیٹے عطا کر، جوان ہو جائیں گے تو ایک بیٹا تیرے راہ میں قربان کر دو۔ وہی جناب رسول خدا کے بابا جناب عبداللہ جو جن کا بار بار قرہ آتا تھا، جب بھی خدا نے دیے نا بیٹے، 10 بیٹے عطا کیے، 10 نے مل کے کنواں کھودا۔ اب یہ منت مانگی جائے تو جانتے ہیں کہ منت جب مانگی جاتی ہے تو پورا کرنا لازم ہوتا ہے۔ اب منت اتارنی ہے، کس بیٹے کو قربان کرے؟ زن گرامی چاہتے یہی ہیں۔ میں نے کہا یہ صرف مولا علی ہی بستر پہ نہیں سوتے رہے کہ جناب ابو طالب نے یہ عمل کیا، بلکہ ان کے جد کا بھی یہی وتیرہ رہا ہے کہ جناب عبداللہ جو کہ بابا ہیں رسول خدا کے، ہاں قرہ ڈالا گیا کہ ہاں جی کسی ایک بیٹے کا نام آ جائے، 10 میں سے کوئی جاتا چلا جائے لیکن ایک کا نام نہ آئے۔ جس کا ڈر ہوتا ہے بھٹی صاحب وہی ہے۔ ہر دفعہ جناب عبداللہ کا نام آتا، رسول اللہ خدا کے والد کا، یہ پریشان کہ انہی کی تو محافظت کرنی ہے، ہاں انہی کی تو حفاظت کرنی ہے، ہاں 9 بیٹے آمادہ ہیں، کسی کا نام آئے دیر نہیں لگانی جناب عبد المطلب نے، لیکن کہاں جا رہے ہیں جناب عبداللہ۔ پھر نتیجہ یہ نکالا گیا قرہ نہیں بلکہ اب قرہ نکالا جائے کہ ہاں کتنے جانور اس کے بدلے میں جناب ابو طالب کے بدلے میں قربان کیے جائیں کہ قصاص قرار پائے، بدلہ قرار پائے جائے، کہ جان کی قیمت لگائی جائے۔ عزیزان گرامی یہ بھی آج تک وہ جناب عبد المطلب کا عمل جو ہے ہمارے ہاں رائج ہے کہ جب قرہ نکلا 10 جانور ذبح کیے جائیں، 10 اونٹ، کہا نہیں 20 اونٹ، قرآن نہیں آیا 30، حتیٰ کہ 100 اونٹ جب کہے کہ اور قرے کے اندر 100 اونٹ نکلے تو جناب عبداللہ کے بدلے میں جناب عبد المطلب نے 100 اونٹوں کو قربان کیا۔ وہ عمل جو ہے وہ شریعت محمدیہ میں نازل جو ہے وہ صادق ہوا، اور آج تک اسی کو بیس بنا کے کسی ناحق قتل کیے ہوئے انسان کی اجرت قرار پایا۔ آج بھی جو آپ اجرت دیتے ہیں تو وہ اسی قیمت کو ملحوظ خاطر رکھا جاتا ہے جو عبد المطلب نے
اپنے وقت میں اپنے بیٹے جناب عبداللہ کے بدلے میں 100 اونٹ قربان کیے تھے، آج اسی کی قیمت کو قصاص قرار دیا۔ عزیزان گرامی، یہ ہستیاں انہوں نے اللہ تعالیٰ، اچھا یہ اختلاف ہے کہ یہ جو حضرت ابراہیم کی یہ جو نسل آ رہی ہے، آج تک کوئی اس چیز کو ثابت نہیں کر سکا، لیکن یہ بات ضرور انہوں نے کہی ہے کہ یہ ساری کی ساری جناب ابراہیم سے لے کے رسول خدا تک جتنی یہ پیڑھی آئی ہے، جتنے یہ جو ہے وہ سلسلے آئے ہیں، کوئی نہ کوئی یا نبی تھا یا ولی تھا۔ سنگرامی اتنا آپ ذرا اجداد رسول خدا کو پڑھ کے دیکھیے، حضرت ابراہیم سے لے کے آگے حضرت اسماعیل اور آگے آپ پڑھ کے دیکھیں کہ حضرت رسول خدا تک جتنے بھی رسول اللہ کے اجداد آئے ہیں، ہر ایک کا کارنامہ نمایاں، ہر ایک سردار ہے، ہر ایک جو ہے بہترین اپنے معاشرے کی شخصیت ہے، اور ہر ایک قیمتی کردار ہے۔ عزیزان گرامی، جناب ابو عبد المطلب کا وہ گھر جو اللہ کے مہمانوں کے لیے ہر وقت کھلا رہتا تھا، اللہ کا گھر کعبہ مشرفہ، اس کا طواف کرنے کے لیے جو بھی آتا جناب عبد المطلب اور اولاد عبد المطلب کی ذمہ داری ہوتی تھی کہ وہ ان کو کھانا بھی کھلاتے اور آب زمزم بھی بلاتے، اس وجہ سے ان کو سقائے زمزمہ کہا گیا، آب زمزم پلانے والے۔ عزیزان گرامی، اور بہت سی خدمات ہیں جناب عبد المطلب کی۔ عزیزان گرامی، انشاءاللہ ان پہ بات ہوگی اسی ہفتے، جو ہمارے سامنے مخصوصیات ہے، تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو امام محمد تقی علیہ السلام 29 ذی الحجہ کو مولا کی شہادت ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے، ہم لوگ جو ہیں بعض دفعہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے کرتے تھک جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں لو جی ہمارا نصیب نہیں تھا، اللہ ہماری سنتا نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، جناب امام رضا علیہ السلام باب الحوائج، جو مریض دنیا کے ڈاکٹروں سے لا علاج قرار دیا جا چکا ہوتا ہے اور ہر ہسپتال سے دھتکار دیا جاتا ہے، ہاں اگر کوئی واحد آسرا یا کوئی جگہ میسر ہے اس دنیا میں آج، تو وہ باب امام رضا علیہ السلام، اس در پہ آج چلا جائے، شفا اس کا مقدر، جو لوگوں کو شفا دیتے تھے۔ اللہ نے بھی امتحان لیا کہ ایک ہی فرزند ہے جناب امام رضا علیہ السلام، سادات بیٹھے ہیں، نقوی تقوی سادات بیٹھے ہیں، گواہی دیں گے، کتنے بیٹے ہیں؟ امام رضا کا ایک ہی فرزند جناب امام محمد تقی علیہ السلام۔ کب پیدا ہوئے؟ سوال یہ کب پیدا ہوئے؟ امام کی 55 سالہ حیات ہے اور زندگی کے آخری سالوں میں 47 سال ہو چکے تو امام کی اولاد نہیں تھی۔ کتنے سال؟ امام 47 سال کے بظاہر ہیں، لیکن اللہ نے انہیں اولاد سے فیضیاب نہیں کیا تھا، یہاں تک کہ لوگوں نے دانے دیے ابتر کے، منقطع نسل، آگے امامت کا سلسلہ ختم۔ مولا نے کہا نہیں ایسا نہیں، اللہ کا وعدہ ہے، اپنے وقت پہ امام اس دنیا میں آئیں گے۔ اور پھر امام تشریف لے کے آئے، اور امام محمد تقی علیہ السلام وہ عظیم ہستی ہے کہ جنہوں نے حالت بچپنا، بظاہر بچپنا ہے، 6-7 سال کی عمر ہے، اور حاکم وقت مامون جیسا ہے، اس کو مجبور کر دیا کہ اپنی بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ کرے۔ کون؟ عام شخص نہیں ہے، بادشاہ وقت ہے، اور اس کی سلطنت عرب و عجم تک پھیلی ہوئی ہے، اس کے نیچے لاکھوں کا لشکر ہے، اور کتنے علاقے اس کے زیر حکومت ہیں۔ چاہتا بڑے سے بڑے امیر شخص کی، بڑے سے بڑے جو ہے سلطنت اور بڑے بڑے
حکومت رکھنے والے کی بیٹی سے شادی کر سکتا تھا، لیکن خود ہی میں نے عرض کیا تھا کہ عالم تھا اور امتحان لیا گیا امام کا۔ جب اس نے یہ اپنا دل کی حسرت کو عیاں کیا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میری بیٹی ام الفضل کا نکاح ان کے ساتھ میں کر دوں، پہلے اپنی بہن کا کیا تھا امام رضا کے ساتھ، اب اپنی بیٹی کا، لیکن ابھی صغر سن ہے۔ لیکن اچھا یہ لطیف بات ہے کہ ابھی امام علیہ السلام اس نے آزمایا کیسے اس کا دل ہوا کہ ہاں جی اپنی بیٹی کا نکاح کرے، اس کا ایسے پتہ چلا؟ تو رسول اللہ کا فرمان ہے الامام و امام ولو کان صبیہ، امام ہی ہوتا ہے چاہے وہ چھوٹا بچہ کیوں نہ ہو۔ شکار کے لیے نکلا تھا، لشکر جا رہا تھا، بچے بھاگ گئے، امام محمد تقی علیہ السلام رستے میں کھڑے اپنی جگہ مطمئن، اس نے جاتے بھی دیکھا، یہ واپس پلٹا شکار سے، اس نے پھر مطمئن کھڑے دیکھا، اب یہ رہ نہ سکا، کہا لشکر کو روکو، پوچھو یہ بچہ کون ہے۔ اب جب بچے کو بلایا گیا تو کہا کہ تو کون ہے؟ کہا میں امام رضا کا بیٹا محمد تقی ہوں۔ کہا اچھا، وہ رسول اللہ کی وہ حدیث یاد آئی، کہا کہ ان کے بابا تو بہت بڑے عالم گزرے ہیں، ان میں بھی پتہ نہیں علم کی شمع ہے کہ نہیں۔ تو کہا اے برخوردار مجھے یہ بتاؤ کہ ہاں میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ جی میرے ہاتھ میں، مٹھی بند کر کے کہا۔ تو یہ وہ در ہے جہاں پہ فصاحت و بلاغت جو ہے وہ اس گھر کی لونڈی ہے اور انتہائی اختصار سے گفتگو کرنے والا۔ ہاں کہا کہ بادشاہ وقت امور سلطنت چلاتے چلاتے جب تھک جاتا ہے تو اپنے آرام کی غرض سے جو ہے اپنے لشکر کے ساتھ لوگوں پہ اپنی دھاک بٹھانے کے لیے چاہو جلال کے ساتھ نکلتا ہے، اپنا شکاری پاس فضا میں بھیجتا ہے، فضا میں اس کو شکار نہیں ملتا تو اب وہ سمندر کے دریاؤں کے کنارے پہ جاتا ہے، بڑی مچھلیاں جو شکار کرنے کے لیے چھوٹی مچھلیوں کا پیچھا کرتی ہیں تو چھوٹی مچھلیاں جو ہے کناروں پہ آتی ہیں اور وہاں پہ جو چھوٹے چھوٹے پودے ہوتے ہیں ان کو کھاتی ہیں، تو شکار جو ہے وہ چھوٹی مچھلیوں کو دبوچ لیتا ہے اور بادشاہ وقت کے ہاتھ میں جا کے تھما لیتا ہے اور وہ سوال کرتا ہے میرے ہاتھ میں کیا؟ یا عزیزان گرامی بتانا چاہتے ہیں کہ ہم وہ ہیں جو آسمانوں پہ بھی جانتے کیا ہے، ہم یہ بھی جانتے ہیں زمینوں میں کیا ہے، ہم یہ بھی جانتے ہیں سمندروں کی تہوں میں کیا ہے، ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جو کوئی چھپا لیتا ہے وہ کیا۔ جب یہ قائل ہو گیا تو امام کے ساتھ اپنی بیٹی کی رشتے کے ساتھ جو ہے وہ باضد ہو گئے۔ گھر والوں نے منع کیا، اس کے وزیروں نے منع کیا، ہر کسی نے منع کیا، نتیجہ یہ نکلا کہ کہا گیا کہ ویسے نہیں، مقابلہ کر کے دیکھیں۔ انہوں نے کہا بچہ ہے ابھی کچھ نہیں پتا، ابھی بڑا ہو لینے دیں۔ کہا نہیں آزما طے پائے یا بن اقسم قاضی قضات سے مناظرہ کروایا جائے، اور وہ مناظرہ وقت نہیں ہے، دلچسپ مناظرہ ہے۔ نتیجہ یہ نکلا قاضی القضات نے شکست قبول کی، اور پھر آگے نتیجہ بھی دیکھ لیجئے، وہ آپ نے یقیناً سنا ہوا ہوگا کہ محرم جو ہے جب شکار کرے تو کیا کفارہ ہے۔ امام نے بڑے مطمئن ہو کے کہا تھا یا بن اقسم میں نے سنا تھا تو بہت بڑا عالم ہے، میں نے تو بہت سنا تھا تو بہت بڑا فقیہ ہے، میں نے تو سنا تھا تو قاضی القضات ہے، لیکن تجھے تو سوال کرنا نہیں آتا۔ مولا نے کہا سوال کرنا نہیں آتا؟ کہا کیا مطلب؟ کہا 22 شکیں بنتی ہیں، تم اپنا سوال واضح کرو، میں محمد تقی جواب دوں گا۔ اور عزیزان گرامی اور پھر مولا نے جو سوال اس سے کیا تھا انتہائی دلچسپ۔ عزیزان گرامی وقت نہیں ہے عرض کرتا، آج جو حج کے حوالے سے کچھ مسائل جو ہیں وہ درپیش ہیں اور حکومت وقت نے انتہائی نااہلی کا ثبوت دیا ہے۔ پچھلے سال 12 ذی الحجہ کو
حج 2025 کی جو ہے وہ اس کا تمام تر جتنے انتظامات اور جتنے بھی اس کی پالیسیاں تھیں وہ مرتب کر کے بھیج دی گئی تھی۔ حکومت وقت نے جو 4 دن پہلے ہمیں بتایا کہ ہاں جی اپنے کام پورے کرو، جبکہ اپنی طرف سے 4 دفعہ اس نے جو ہے وہ جو اعلان کیے کہ آپ جو ہے جلد از جلد جو ہے وہ حج کے لیے درخواستیں، تو اس کی قرآن اندازی نہیں ہوئی، حاجی پورے نہیں ہو رہے تھے۔ جو حجاج کرام کے خادمین جو کاروان لے کے جاتے تھے برسوں سے خدمت کر رہے تھے اور بہترین انتظامات اور خدمات سر انجام دے رہے تھے، ان کو روک دیا گیا کہ اگر ایک بھی حاجی بک کیا یا ایڈورٹائزمنٹ کی تو آپ کا لائسنس کینسل کر دیا جائے گا۔ اور یہ حکومت کی نااہلی تھی کہ حاجی جب بک نہیں کر سکتے تو اب کیسے کر کے جو ہے وہ معجزہ ہو جائے کہ ایک ہی دن میں جو ہے ہر کوئی اپنے حاجی پورے کر لے۔ آپ پیسے وصول نہیں کر سکتے تو اب کیسے کر کے وہاں پہ جو ہے جمع کروائے جا سکتے ہیں۔ بہرحال بہت سے ایسے امور جو مجہور رہے اور صرف 4 دن کے وقت کے اندر جتنا 100 200 500 1000 کا کوٹا تھا ان کے تمام پیسے یہاں سے پاکستان کے اکاؤنٹ میں، حکومت پاکستان کے اکاؤنٹ میں اور اس کے بعد سعودیہ کے اکاؤنٹ میں جانے تھے اور پھر آگے منتقل ہونے تھے۔ تمام تر انتظامات مکمل ہو چکے تھے، اب ویب سائٹ آن ہونی تھی تو یہاں پہ مسائل ہوئے تو بتایا تب گیا جب وقت گزر چکا تھا۔ عزیزان گرامی، گورنمنٹ نے انتہائی نالائکی کا ثبوت دیا اور یہی سبب ہے کہ 67,000 حاجی نہیں جا سکا۔ اس وقت جتنے حجاج تھے یا مکہ ہوتے یا مدینہ ہوتے، ایک 2 بندوں کی بات نہیں ہے، 67,000 افراد اس سال حج سے محروم رہا ہے، صرف اور صرف حاکم وقت کی نااہلی کی وجہ سے۔ اور وزارت کے افراد بذات خود اس کے اندر ملے ہوئے ہیں اور انہوں نے ٹھیک ٹھاک پیسہ 2 طرفہ کھایا ہے۔ اب یہ انتقامی کارروائی تھی یا جو بھی تھا، ہم سخت احتجاج کرتے ہیں حکومت وقت سے کہ اس سال، اور وہ حجاج کرام جو اس سال مشرف نہیں ہو رہے یا نہیں ہو پائے، عزیزان گرامی یہ رستہ رکا تو حج ساقط نہیں ہوا۔ حکم ہے کہ ہاں آپ کے اوپر کفارہ نہیں ہے، لیکن حج ویسے کا ویسے واجب ہے اور اگلے سال انجام دینا ہے۔ تو 12 ذی الحجہ کو دوبارہ سے پالیسی جو ہے اناؤنس ہوگی اور اس کے اندر اپنے نام درج کروائیں۔ یہ 67,000 جو متاثرین حجاج کرام ہیں، یقیناً ہم سب مل کے حکومت سے احتجاج کرتے ہیں کہ انہوں نے یقیناً پیسہ خرچ کیا ہے، ان کے تمام تر امور وہاں پہ اوکے ہیں۔ دیکھیں حج کی بکنگ وہاں پہ ہوٹلز ہو چکے، معلم ہو چکے، جہاز کی ٹکٹیں ہو گئیں، سارا کچھ ہو چکا ہے، بس یہ تھا ویزا آ جائے گا اور کل چلے جائے گا، نہیں ہو سکا۔ بہرحال ہم لوگ سبھی متاثرین میں سے ہیں، دعا کریں پروردگار حاکم وقت کو خدا ہدایت دے اور اللہ کے مہمانوں کو جو جن کا امر جو ہے، جن کی خدمت جو ہے ہر چیز پہ مقدم ہونی چاہیے تھی، جو انہوں نے نالائکی کا مظاہرہ کیا ہے، اللہ ان سے پوچھے گا۔ اور کتنے ایسے لوگ ہیں جن کی زندگی ہی نہیں اگلے سال، وہ محروم رہ گئے، ان کی نصیب کی بات۔ بہرحال تو پروردگار سے دعا ہے پروردگار ہماری عبادات کو قبول و مقبول فرمائے، سیرت محمد وآل محمد کو سیکھنے سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی عبادات کی قبولیت کے لیے، ظہور امام زمانہ علیہ السلام کے لیے، تعجیل ظہور امام زمانہ کے لیے، جتنے حاضرین میں بیمار ہیں ان کی جلد صحت یابی کے لیے، جتنے مومنین بیمار ہیں التماس دعا کے لیے کہا ہے ان کی جلد صحت یابی کے لیے 5 مرتبہ بآواز بلند تر صلوات۔